سورۃ المنافقون آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذين يقولون لا تنكحوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله قد خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 7۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات مدنیہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں بنو نذیر کے حالات جو مدینہ طیبہ میں پیش آئے تھے، یہود اور منافقین کے حالات گزشتہ دروس میں یہ بیان ہو رہے تھے۔ منافقین یہود، منافقین مدینہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ تو جب ان کو یہ دکھ پہنچے کہ اب تو ہماری خیر نہیں ہوتی، صبح و شام ہم پر آفتیں ٹوٹ رہی ہیں، ہم جو بھی شرارت کرتے ہیں اللہ کریم اس کو آشکارا کر دیتے ہیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ کوئی بھی سورت نازل ہوتی تھی تو منافق ڈر رہے ہوتے تھے کہ ابھی ان کے چھپے کرتوت ظاہر ہو جائیں گے، تو وہ موقع کی انتظار میں رہتے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دکھ دیں، صحابہ اکرام کو تکلیفیں دیں، اندر ہی اندر جل رہے ہوتے، تکلیف کا سماع، تکلیف کا طوفان ان کے اندر برپا ہوتا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جتنا تم غصہ کرتے ہو اپنے اس غصے میں مر جاؤ، کر کچھ نہیں سکتے، بگاڑ کچھ نہیں سکتے دین اسلام کا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ منافقین اور یہود نے جب یہ دیکھا کہ اب مسلمانوں کو ہمارے اوپر طاقت مل چکی ہے اور یہ ہمیں یہاں سے نکال رہے ہیں، یہود کا بڑا قبیلہ جو تھا اس کو نکال دیا گیا، تو ایک بنو خزاعہ مدینہ کے اطراف میں رہنے والا ایک قبیلہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارنے کا نعوذ باللہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری طرف مشرکین مکہ نے بھی اس کی داد دی اور کہا ہاں یہ کام تو کر سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بڑھ کر تشریف لائے، اور جو کہ مجاہد کی شان ہوتی ہے کہ کہیں بھی دشمنان اسلام پر تول رہے ہوں تو فوراً جا کر ان کے پر کاٹ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور دین اسلام کے خلاف کسی کو بولنے کی کیوں جرت ہو رہی ہے جبکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر رہے ہیں۔ یہی منشور ہر مومن مجاہد کا ہے کہ جب زمین اللہ کی ہے، مرضی جب ہم اللہ کی چلانے لگے ہیں تو شیطان کس حیثیت سے، کس طاقت سے اور کس جواز کے ساتھ آ کر وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے۔ جتنی ہماری طاقت ہوگی، جتنا ہمارا بس چلے گا، ہم اس کو روکیں گے، اور یہ ہم اپنی جان سے زیادہ اس چیز کو عزیز سمجھتے ہیں۔ جان بھی لگانی پڑے تو ہم لگائیں گے۔ یہ صحابہ اور مجاہدین اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اسی شان کو جب تک برقرار رکھا جائے گا
اس وقت شیطان کو ہمت نہیں ہوگی اپنی شیطنت چلانے کی. اور جب یہ مزاج ٹھنڈے پڑ گئے اور جب یہ جذبے دنیا کے چکروں میں رسوا ہونے شروع ہو گئے، پھر شیطان اپنی شیطنت کھلے عام چلائے گا اور اس کو صاف میدان ملے گا، نعوذ باللہ. جبکہ اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے، جان و مال سے زیادہ عزیز اسلام کو سمجھا جائے کہ آج مجھے مال کی پرواہ نہیں، آج مجھے جان کی پرواہ نہیں، فلاں جگہ دشمن پل رہا ہے دین اسلام کے خلاف، لہذا میں اپنے سر تن کی بازی لگا کر جاؤں گا اور سب سے پہلے دین اسلام کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. اور قرآن کریم بھی ایسے لوگوں کی پھر تعریف کرتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ کے راہ میں ایسے لڑتے ہیں، ایسے صف بندی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے جیسے کہ کوئی سیسا پلائی دیوار ہے کہ وہ دشمن کو اس پار آنے ہی نہیں دے رہے. تو جب بندہ دین اسلام کا مجاہد سیسا پلائی دیوار نہ بنے اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے، اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، اپنی بزدلی کے جال میں، فرقہ پرستی کے پالتو بن کر اور اسی طرح دنیا کے بھوکے بن کر، تو پھر ظاہر ہے میدان صاف ہوگا. پھر کسی طریقے سے بھی دشمن اسلام کو قریبتا رہے گا، زخمی کرتا رہے گا، اور غیرت سے خالی امت صرف اور صرف رونا دھونا ان کا برقرار ہوگا. آج یہ مائی 2025 ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے علاقوں میں علاقے کے علاقے صاف ہوتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک دو دن کی بات ہے، وہاں کے لوگوں نے ایک جو یونس خان کا علاقہ ہے، اس علاقے کے مکینوں نے ایک لمبا احتجاج کیا، جم غفیر ان کا جمع ہوا اور وہ کہنے لگے یہ آرٹیفیشل مجاہدین، یہ 2 نمبر لوگ، یہ مجاہد بن کر ہماری حفاظت کرنے آئے ہیں، سب سے بڑا دھوکہ میں یہ دے رہی ہے، یہ ہمیں مارتے جا رہے ہیں یہود، اور یہ منافقین اپنے آپ کو مجاہد کہہ کر یہ ہمیں خراب کر رہے ہیں اور ہمیں بچاتے نہیں ہیں بلکہ ہمارے اوپر حملے پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ تو ان کے احتجاج کا ایک حصہ تھا. اور دوسرا حصہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں، احتجاج کے اندر ان کے اگر لباس پر نظر دوڑائی جائے، مجھے یوں لگتا تھا کہ 30-40 ہزار کا مجمع ہوگا، اللہ عالم تھوڑا ہو، لیکن ان کے لباس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا، ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ اتنے لمبے مجمع میں ایک داڑھی مبارک تلاش کرتا رہا. احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے چہروں پر کیا داڑھی ہے کہ نہیں، مجھے فی الحال تو نہیں ملی، این ممکن ہے زومنگ کے بعد ملتا کہ ہاں جی فلاں بندے کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، الیاذ باللہ. اگر ان کی عورتیں باہر نکلتی ہیں احتجاج کرنے کو، مسلمان کی عورتیں، ان کے چہرے بے پرد ہو گئے، الیاذ باللہ. گھر چھن چکے ہیں لیکن چہرے اسی طرح بے پرد ہیں، ان کے در و دیوار ہل چکے ہیں، چہرے اسی طرح بے پرد ہیں. ساروں کی بات نہیں کر رہا، این ممکن ہے اولیاء اللہ وہاں موجود ہوں، کیونکہ سرزمین انبیاء ہے، وہاں سارے غدار نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ وہاں کوئی نہ کوئی ایک ایسا طائفہ موجود ہوگا جو انشاءاللہ اللہ کریم ان کی مدد و نصرت کریں گے. لیکن پہلے اللہ مکینوں کو سزا دے رہے ہیں، اللہ یعوذ باللہ. کفر کے ہاتھوں سزا مل رہی ہے. کافر کیوں چڑھ رہا ہے؟ کافر کو تو سزا ملے گی کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خون کو پیا ہے، ندیوں کی طرف بہایا ہے، اس کو تو سزا ملے گی. لیکن ان کو کیوں اللہ کی نصرت شامل حال نہیں ہو رہی؟ ان کو چھوڑیں، پھر یہی بات ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، پھر اپنے اوپر دیکھیں کہ کیا اگر دشمن ہم پر ٹوٹ پڑا تو کیا ہم نے کبھی اسلام کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی تھی؟ کیا ہم سیسا پلائی دیوار بنے تھے؟ کیا ہم نے دنیا کی خواہشوں کو روندا تھا؟ یا ہم دنیا کی خواہشوں کے سامنے اسی طرح لیٹتے چلے گئے جس طرح کہ ان کی چاہت ہوتی چلی گئی؟ تو پھر رسول اللہ کی عزت کو جو چھوڑے گا، ظاہر ہے دنیا کی رسوائی اس کا مقدر بنے گی. اور عزت صرف اور صرف رسول اللہ کے طریقوں میں ہے، اور وہ طریقہ جہاد کا ہے جس کے اندر اللہ کسی مسلمان کو بے عزت نہیں ہونے دیتے. آج کے سبق میں ہم یہی دیکھیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وطیرہ ہے، جو طریقہ ہے، اور جو قرآن کا انداز ہے، حتیٰ کہ کفار تو بعد کے دشمن ہیں، جو منافق اندر کے دشمن ہیں،
ان کے بارے میں بھی قرآن کس انداز میں رویہ اپناتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں منافق. یہ کون ہے منافق؟ جو اپنے لیے اسلام اور ایمان کا پورا دعویٰ رکھتے تھے. کبھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور مومن اس حد تک ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہیاں دیتے ہیں. قرآن پھر بھی کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے. قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتے ہیں اے میرے پیغمبر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں. اگر آج یہ سوال ہمارا ضمیر کرتا ہے کہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آ رہی، تو قرآن کی واضح آیتیں جواب دے رہی ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، پہلے اپنے آپ کو سچا مومن تو کہہ لو. کہیں تم چوری کے مجنوں تو نہیں، کہیں صرف تم فوائد سمیٹنے والی قوم تو نہیں. اگر تم مسلمان ہوتے لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ ولكن کرہ اللہ بعاثہم. اگر تم مومن ہوتے، اگر تم مسلمان ہوتے تو کبھی راہ جہاد کی تیاریاں تو کرتے نا، سیسا پلائی دیوار بننے کی تیاریاں تو کرتے. تمہیں یہ تو پتا ہے کاروبار کس طرح بنانے ہیں، تمہیں یہ تو پتا ہے کیش کی دیوار کتنی مضبوط کرنی ہے، تمہیں یہ تو پتا ہے کہ اپنی قوم اور برادری کی عزت کا رکھوالا کیسے بننا ہے. اگر نہیں پتا تو صرف یہ نہیں پتا کہ دوسری طرف کفار تیاریوں میں ہیں اور ہم اپنی دال ساگ بنانے کے چکروں میں ہیں. تو پھر اگر تمہارے ایمان کو للکارا جائے تو ایمان ہی نہ بچے، پیچھے نفاق بچے، تو پھر اللہ منافق کے ساتھ تو مدد نہیں کرتا. کیا دین اسلام پورا ہے؟ کیا نماز پوری ہے؟ کیا حقوق پورے ہیں؟ کیا رسول اللہ کی سنتیں پوری ہیں؟ کیا قرآن کے احکام پورے ہیں؟ ہر بات کا جواب جب نہیں کے اثر ہوگا تو پھر کیا خیال ہے یہی کام تو منافق کیا کرتے تھے. وہ تو رسول اللہ کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے تھے جس کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. جس مصلی کی امامت میرے نبی نے سنبھالی ہے وہاں آ کر بھی پیچھے کھڑے ہونے والے منافق اللہ کریم انہیں بھی فرماتے ہیں لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ نماز کو تو آتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ. آتے تو تھے نا اسی نماز کو جس مصلی امامت پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے. اس کا مطلب ہے جب ایمان دل کے اندر نہ ہونا تو پھر اس زبانی جمع خرچی کو بھی اللہ، باطونی منافقین کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ منافق اس بات میں بھی جھوٹے ہیں جب آپ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ہم اس بات کی دل و جان سے گواہی دیتے ہیں. میرے پیغمبر یہ دل و جان سے گواہی نہیں دے رہے، یہ زبان سے صرف نغمے گا رہے ہیں، باقی دل میں ان کا ایمان نہیں ہے. دل میں ان کا کسی اور کا کلچر ہے، کپڑے کسی اور کے طریقوں کے، کسی اور کے کلچر کے، تعلیم کسی اور کے کلچر کی، کاروبار کے اندر سکیمیں کسی اور کے کلچر کی. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم سنت رسول اللہ کے محافظ ہیں؟ اللہ یعوذ باللہ. تو آج صرف اس بات کا انتظار ہے
کہ کس وقت آ کر کافر ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کی مسجدوں کو آ کر گرا دے. اللہ یعوذ باللہ. قرآن میں ہے وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، یہ مسجد میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر ان کی مسجد کو کفار توڑ دیں گے. کسی ایک میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر کوئی غیرت موجود ہو. اللہ یعوذ باللہ. اگر یہ سوال پیدا ہو کہ میں تو حاجی نمازی ہوں، یہ سوال پیدا ہو کہ میں تو مسجدیں بنانے والا ہوں، میں نے تو مسجدیں ہیں، میرے زیر انتظام تو اتنی مسجدیں چل رہی ہیں، میں مسجد کا متولی ہوں، اگر یہ خیال دل میں آئے نا تو اللہ کریم اس کا جواب بھی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں. یہ سورت کا نام سورہ التوبہ آیت نمبر 17 میں فرمایا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکوں کو تو مناسب ہی نہیں ہے، مشرکوں کو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مسجد تعمیر کرے. یہ کیوں اللہ کی مسجد تعمیر کرتے ہیں؟ ایامروا مساجد اللہ. کوئی ہے جو غیر اللہ کی پکار کے مشرک ہیں اور کوئی ہے جو غیر اللہ کے قانون ماننے میں غیر اللہ کے مشرک ہیں. ما کان للمشرکین، ان مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے ایامروا مساجد اللہ کہ اللہ کی مسجد تعمیر کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، کفر کے اوپر گواہی دے چکے ہیں، اپنے خلاف اپنے آپ کو کافر بنا چکے ہیں. کافر بنا لینے کے بعد مسجدیں بنانے کیوں آتے ہیں؟ اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال سارے اچھے برباد کر دیے گئے. وفی النار هم خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ تڑپیں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کی مسجد تو وہ تعمیر کرنے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں دل و جان سے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہی بات ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ اصل ہدایت یافتہ ہیں. صرف مسجد بنانے کا نام اسلام نہیں ہوتا، مسجد کو بچانے کا نام ایمان ہوتا ہے. ایک مسجد وہ بھی تھی جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر ہے جو زمین پر اللہ کا گھر بنا. لیکن اس کو چھوڑ کر میرے نبی ہجرت تو کر گئے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. مسجد چھوٹ گئی، جو جس کے امام بن کر آئے ہیں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، دار ارقم میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نماز قبول ہے. اور مسجد حرام میں پڑھنے والے نماز مشرکین مکہ، ان کی نماز کوئی قبول نہیں تھی. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ ستو پلاتے تھے حاجیوں کو گول گول کے. أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ اتنے جیسا ہو سکتا ہے کمن آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا. وجاہد فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. ایمان اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہے اور جہاد بھی اس کا مضبوط ہے. اس کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ حاجیوں کو ستو پلانے والے، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں مسجد حرام کی تعمیر کے ساتھ. نہ جی نہ، مسجد حرام کی تعمیر اگر نبی کے محبت سے خالی ہے، نبی کے طریقہ سے خالی ہے تو یہ ضلالت ہے اور گمراہی ہے. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے اگر صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، آب زمزم کا پانی بھی پیتے تھے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ سیدھی گمراہی تھی. کیونکہ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، آج یہ قرآن ہمیں واضح جواب دے رہا ہے
کہ جب اسلام صرف چند رسومات کا نام رہ جائے، سنت رسول اللہ اور طریقہ نبی نہ ہو، تو اس وقت پھر اللہ اس اسلام کو پسند نہیں کرتا۔ چند رسومات کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے دین کو سنبھالنا، پھیلانا، دفاع کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ ورنہ اللہ یہ اسلام منافقوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ بلکہ منافق کہتے تھے ہم اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اللہ فرماتے ہیں یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہا کرو ہم مسلمان ہیں، اور ایمان کے بغیر اسلام قبول ہی نہیں ہے تمہارا۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری اٹھک بیٹھک کو، اور ایمان کہتے ہیں دل و جان سے اقرار کرنے کو۔ ظاہری اٹھک بیٹھک اگر تمہاری مومنوں والی ہے تو یوں اپنے آپ کو مومن نہ سمجھ لو، بلکہ تم منافق ہو، اور اللہ کریم جب کفر کو تمہارے اوپر درندہ بنا کر چھوڑے گا تو تم میں سے ایک کو بھی نہیں بچنے دے گا اللہ، اور اللہ اپنی مدد نازل نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ کی ذات پر کوئی اشکال نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں، الیاذ باللہ، کہ مومن، منافق، مسلمان یہ پس رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کریم ان کو مومن مانتے ہی نہیں ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اسی غزوہ مستلق کی بات ہے کہ صحابہ اکرام، غزوہ تو ایک عام سا تھا، چھوٹی سی لڑائی تھی، منافق کافر بھاگ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، انہی منافقوں کا ایک کردار سامنے آیا جس کی وجہ سے یہ غزوہ مشہور ہو گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یہ غزوہ تبوک کے بعد کا واقعہ ہے، اور اکثر یہ سیر کے محدثین فرماتے ہیں یہ غزوہ بنی مستلق کی بات ہے کہ ایک منافق عبداللہ ابن ابی کی وجہ سے یہ واقعہ مشہور ہو گیا تھا۔ کسی وجہ سے مہاجرین اور انصار میں کوئی اختلاف پڑ گیا، یا واللہ عالم کوئی ایسی بات بن گئی تھی جس کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ منافقین مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان اختلاف ڈال لیتے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اطلاع مل گئی کہ صحابہ اکرام کے اندر کوئی اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی جلدی جلدی تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اے میرے صحابہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈالی ہے، تم آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہو۔ تم پہلے جہنم کے کنارے تک تھے، دین اسلام کی رہنمائی سے، دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، تو کیا تم اپنے اس بھائی بھائی ہونے کو نہیں دیکھ رہے؟ لہذا آئندہ کوئی ایسا اختلاف نہ کرنا۔ صحابہ تھے وہ تو آپس میں رحیم و کریم ہوتے ہیں، لہذا کوئی ایسے اختلاف کی نوبت نہ آئی، معاملہ شیر و شکر ہو گیا۔ لیکن وہاں پر عبداللہ ابن ابی کو تو موقع مل گیا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتا تھا، سب سے بڑا ایمان کا دعوے دار سمجھتا تھا، اور لوگ بھی اس کے دعووں اور نعروں سے حیران ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی، کیونکہ قرآن میں تعجبک اجسامہم، میرے پیغمبر ان کی باتیں، ان کے جسم تمہیں بھی حیرت میں ڈال دیں گے، یہ اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، لیکن ہے یہ منافق۔ تو اس نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا کہ ان کو بڑا نہ بناؤ، یہ مدینہ طیبہ میں آ کر مکہ سے آئے اور ہمارے شہر کے آ کر مالک بن گئے ہیں۔ اصل میں یہاں کی سرداری اس کو ملنے والی تھی، یہ بڑی چاہوں میں تھا اور انتظار میں تھا عبداللہ ابن ابی کہ یہاں کا سردار اب میں بننے والا ہوں۔ اچانک دار الہجرت بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور منافقین کی ساری چالیں ختم ہو گئی، اور یہ پھر منافقت پر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ دینے کی کوشش کرتے، جس طرح کے سیاسی چالوں والے یوں کرتے ہیں، اس پارٹی کے ساتھ بھی بنا کر رکھتے ہیں کہ این ممکن ہے یہ نہ جیت جائیں، دوسری پارٹی کے ساتھ بھی بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے ان کی بن جائے تو پھر ہم ان کے نعرے اور نغمے گانے والے ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ این ممکن ہے یہ یہاں کے بڑے حکمران بن جائیں تو پھر ہمارے تو رہنے کی جگہ بھی نہیں بچے گی، اور دوسری طرف یہود کے ساتھ بھی اندر اندر ساز باز کرتے رہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ مکہ سے آنے والوں پر خرچ نہ کرنا، یہ بھوکے دوبارہ واپس اپنے ملکوں کو بھاگ جائیں گے، الیاذ باللہ، ان پر خرچہ تم نے کیا ہے اے انصار، اور یہ آج تمہارے ساتھ اختلاف کرنے والے ہو گئے، حالانکہ لڑائی ابھارنے کا کام بھی یہی کرتے تھے۔ اور اس نے کہا کہ اب بھی وقت ہے
کہ سنبھل جاؤ اور مدینہ میں جا کر نظر ثانی کرو کہ ان کو وہاں رہنے دینا ہے کہ نہیں رہنے دینا. ان کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. عزت دار بندے اگر وہاں جائیں نا تو ذلیلوں کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ یعوذ باللہ. یہ براہ راست اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹے تھے, یہ بات سن رہے تھے تو فوراً جا کر اپنے چچا کو بتایا, حقیقی چچا نہیں, ان کو چچا کہا کرتے تھے, ان کو جا کر بتایا کہ اسی طرح وہ جو فلاں اسلام کا بڑا دعوے کرنے والا ہے نا یہ جملے کہہ رہا ہے. تو اس کے چچا نے کہا بھئی سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہو, وہ تو بہت بڑا آدمی ہے. کہا نا جی میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے, اس نے رسول اللہ کے خلاف یہ جملہ استعمال کیا ہے. تو اس نے کہا شکایت لگاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے خود گئے اور دوسری میں آتا ہے کہ اپنے حضرت زید کو فرمایا کہ تم خود جا کر بتاؤ. اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع ملی آپ حیران ہو گئے. اسی وقت اللہ کے نبی نے بلوایا, اب یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے اسی طرح کہا ہے. تو بس جی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جی کوئی, ہمارے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ ہم, اور یہ کم از کم آپ بھی دیکھا کریں کوئی بات ہے, بچے کی بات ہے, ایک طرف ہم ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زبان پر اتنا اعتبار آ گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدقہ, کہ اللہ کے نبی نے, حضرت زید فرماتے ہیں, مجھے ٹٹلا دیا اور اس بے ایمان کو سچا قرار دے دیا, جس کی وجہ سے صحابہ اکرام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج زید کوئی جھوٹی خبر لے کر آئے ہے جس کی وجہ سے معاملہ مزہ کرکرا ہو گیا ہے. تو جب بھی میں باہر نکلتا تو لوگ اسی طرح میرے بارے میں کہتے ہیں اسی نے بتایا یار. تو فرماتے ہیں اتنا غم مجھے لگا, حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, اتنا غم لگا کہ اس سے پہلے مجھے ایسا کوئی غم اور درد نہیں لگا تھا. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ میں اپنے گھر جا کر سو گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ مدینہ طیبہ پہنچنے تک لمبا ہوتا رہا. گھر جا کر سو گیا اور اسی حزین غم کی حالت میں سویا رہا اور دعائیں مانگتا رہا اللہ کریم سے کہ اس وقت کم از کم اور کوئی نہیں تو اللہ تو گواہ ہے نا میرے, کہ اس بے ایمان نے واقعی کہا ہے جو اسلام کے لبادے میں آیا ہوا ہے سب سے بڑا منافق ہے, اور اس نے رسول اللہ کے خلاف پورا پلان بنایا ہوا ہے, لیکن اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اچانک پھر یہ ہوا, اللہ کریم اپنے اصحاب کی مدد تو کرتے ہیں نا, اولئک مبرؤون مما یقولون, کیونکہ لوگ جتنے بھی صحابہ پر حملے کرتے ہیں اللہ ان کا دفاع پہلے سے قرآن میں کرا رکھتے ہیں. تو چنانچہ اللہ کریم نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. ان آیات کی صورتوں میں سے ایک صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تصدیق کی بنا دی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, کہاں ہے زید؟ کہا جی وہ گھر میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوشی کے ساتھ چمک رہا تھا. حیران ہوا اور آپ نے میرے کان کو حرکت دے کر فرمایا واقعی تیرے کان نے جو سنا ہے نا وہ حق سنا ہے, تیری گواہیاں اور تیری تصدیق اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دی. چنانچہ وہ کیا الفاظ ہیں وہ بھی ذرا سنیے. موجودہ دور کے منافقین بھی اسی طرح کرتوت کرتے ہیں دین اسلام کے خلاف, اور اس منافق نے بھی اسی طرح ایک کام کیا تھا. چنانچہ دو جملے نوٹ کرنا, یہ آج تک کے منافقین دین اسلام کے بارے میں جن کو اسلام فوبیا ہو چکا ہے, جو دین اسلام کے بارے میں روزانہ اڑتے رہتے ہیں اپنے اندر کہ ہے کاش یہ دین اس طرح کیوں کہتا ہے, بس دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے تھا, اسلام ہماری مرضی کا ہونا چاہیے تھا. یہ دو جملے کیا تھے؟ وہ دو جملے جو اس نے بولے بہن ہی یہی دو جملے قرآن نقل کرتا ہے. چنانچہ فرمایا آیت نمبر 7 کے اندر هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون, یہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول اللہ,
کہ نہ خرچہ کرنا ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچہ نہ کرنا، حتی ینفضوا، حتیٰ کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر۔ خرچے دیتے ہو جو اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں۔ اور آج بھی شاید آپ کو اسلام سے چڑھنے والے منافقین جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو 5 نمازوں کا بھی نمازی سمجھتے ہیں اور ایک دفعہ دیکھا دیکھی حج بھی کرا دیتے ہیں اپنا، اور لیکن سارا کلچر کفر کا اپناتے ہیں، ان کو اسلام سے کڑن ہوتی ہے۔ دین اسلام کی باتیں ان کے سامنے کرو، نماز پردہ ان کے سامنے کرو تو ان کو کافی جلن ہوتی ہے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو وہ آج بھی یہی جملہ کہہ رہے ہیں جو اس وقت کے منافقین نے کہا تھا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ کم از کم ان لوگوں کے ساتھ جو مشن رسول اللہ میں نبی کے ساتھ ہیں ان پر خرچہ نہ کریں۔ تو وہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو راہ جہاد میں اپنی جانیں قربان کر کے نبی کے مشن کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو علمی اعتبار سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ان دونوں لوگوں کا تذکرہ اکٹھے قرآن میں کرتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین۔ یہ ہے کہ ایک بیٹھ کر دین اسلام کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک ہے جو اپنی جان کے ساتھ دین اسلام کے حقیقی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان دونوں کو اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ ان میں سے اگرچہ مجاہد کو فضیلت ہے لیکن کلا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کریم ان دونوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور جو دین اسلام کے اسلاموفوبیا کے شکار منافقین ہیں وہ کہتے ہیں ان دونوں کو نہ دیں، حتیٰ کہ ایک آدمی زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمیں کہہ رہا تھا مدرسہ میں نہ دینا، کسی اور کو جا کر دینا۔ کیوں جی؟ کہ یہاں پر یہ ملا کی دکانیں ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ ٹھیک کہتا ہے، اگر واقعی کئی ملا ازم کی دکانیں ہیں اور 73 فرقوں میں 72 تو یہ دکانیں ہیں، لیکن ان کے سارے ایک تو باقاعدہ حق کی جماعت ہے جو میرے نبی نے فرمایا تھا، جو فرقہ پرستی کے مراکز نہیں ہے وہ تو حق کے مراکز ہیں نا، ان کو تو دکانیں نہ کہا جائے۔ اس کے علاوہ ملا ازم کی ساری دکانیں ہیں، بے شک ان پر خرچ نہ کرے، لیکن ان کے سہارے سچے لوگوں کو تو نہ چھوڑ دینا، مجاہدین کو تو نہ چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ۔ اس عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا تھا خرچہ نہ دو گے نا تو یہ بھاگ جائیں گے، دین اسلام چھوڑ جائیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا ایسے منافقوں کو، فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، منافقوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے ان کی روزی۔ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق یہ تہ کی بات نہیں جانتے، یہ سطحی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مبصرین بے عقل یہ صرف سطحی گفتگو کرتے رہتے ہیں، تہ کی بات تک نہیں پہنچتے کہ اصل بات کیا ہے، حقیقی بات کیا ہے۔ ان کو فقہ نہیں آتی منافقوں کو۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، فقہ کہتے ہیں صحیح سمجھ کو، دین اسلام کی جس کو صحیح سمجھ نہیں، سمجھو وہ کیا ہے جو دین اسلام کے خلاف چلتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ دوسرا جملہ ہے جو آج تک کے منافقین دین اسلام کے سچے علم برداروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اس منافق نے کہا تھا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ گئے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، ضرور نکالے گا عزت دار وہاں کے ذلیل کو۔ اللہ یعوذ باللہ، یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، اور آج ان کا اشارہ ہر اس آدمی کی طرف ہوتا ہے جو دین کا لمبردار ہو، کہ کم از کم ان کو
इनको ऊपर नहीं आने देना, इनको कोई मनसब नहीं संभालने देना, इनको ऐसा तहस नहस करके रखो और इनको इतना घटिया करके रखो कि लोग इनको गाली बना दे। लइन रजाना इलल मदीना, वाकई मेरे पैगंबर इसने कहा था कि अगर हम मदीना लौट गए, वहां का इज्जतदार जलील को निकाल देगा। मुनाफिकों को जवाब दो मेरे पैगंबर, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह ने बनाई ही अपने लिए है और इज्जत तो है ही रसूल के लिए और इज्जत तो है ही मोमिनों के लिए। इज्जत बनाई तो इसीलिए गई है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन इज्जत के मामले को तो मुनाफिक जरा भी नहीं जानते, क्योंकि ये अपने मनसब के भूखे होते हैं। चाहे इनको जितना भी बेइज्जत करके दो ना, उसने भी ये अपने मनसब, अपने फवायद को और मफाद परस्ती के अंदर इतना आगे होती है, जरा भी इनको इज्जत की परवाह नहीं होती। तो मुनाफिक को इज्जत के बारे में तो जरा ही पता नहीं है, अलबत्ता ये हकीकत का इसको यहां भी पता नहीं है कि इज्जत के खजाने किसके पास हैं। या मन खजाइनु रिज़्क़िही फी क़ौलिकुम उम्नुन फ़इन्नल खैरा इंदका अजमाउ, और मोमिन भी यही कहता है, ऐ अल्लाह ये रोजियां तेरे पास है, तू ही रज़्ज़ाक़ है, तू ही राज़िक़ है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। इसलिए मोमिन कोई हराम का पैसा लेते हुए खुश भी नहीं होता। मुनाफिक का पैसा लेते हुए, काफिर का पैसा लेते हुए मोमिन को इत्मीनान ही नहीं है, वो अपने अल्लाह से मांगता है, या मन खजाइनु रिज़्क़िही फी क़ौलिकुम उम्नुन फ़इन्नल खैरा इंदका अजमाउ, ऐ अल्लाह तेरे कलमे कुन के अंदर मेरे रोजियों के खजाने महफूज पड़े हैं। ऐ अल्लाह अपने कलमे कुन के साथ मेरे रोजियों के दरवाजे खोल। यह अलग बात है कि मोमिन के शान में जितना तकवा कमजोर होता है, बरकातुस समावाति वल अर्ज़ उतनी उसके लिए बंद होना शुरू हो जाती है। अगर मोमिन तकवा में कमाल हासिल करे तो दुनिया हाथ बांध कर इसके पीछे चले, इसके पास दुनिया इस्तेमाल करने का वक्त ही नहीं होगा। ये अल्लाह को राजी करता फिरे, लिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत बनाई ही अपने लिए, मोमिनों के लिए, दीन इस्लाम के लिए और अपने नबी के लिए है। जहां भी जाओगे इज्जत ही तुम्हारे सामने आएगी इंशाअल्लाह। अगर कहीं जिल्लत है, अल्लाह पर कोई गिला नहीं, अल्लाह ने तो हमारे लिए बनाई थी। हमारे ईमान के ऊपर शिकवा आ रहा है कि ईमान के अंदर कमाल हासिल कर लो, ईमान को मुनाफिकों के ईमान से निकालो। अगर ईमान मुनाफिकों वाला है, मैं अपने साथियों को बार बार इल्तिजा करता रहता हूं, हमारे पर्दे मोमिनों वाले होने चाहिए, मुनाफिकों वाले नहीं होने चाहिए। कि पर्दा एक शरई होता है और एक रिवाजी होता है। याद रख लो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रिवाजी पर्दे ये मुनाफिकों के पर्दे हैं, ईमान वालों के पर्दे नहीं है। पर्दे करें और दीन इस्लाम के हर हुक्म की पासदारी में समझे तो सही पहले अल्लाह का कुरान क्या कहता है, तब जाकर हम ये मुल्लाइज्म की दुकानों से बचेंगे, तब हम मिंबर और मेहराब के करप्ट लोगों की गुलामी से बचेंगे और दीन इस्लाम के हकीकी रूह हमें पता होगी ना, इंशाअल्लाह अल्लाह के तमाम अहकाम को हम मुकम्मल तौर पर लेंगे। उसके लिए जरूरी है कि लोगों की किताबें छोड़कर अल्लाह की किताब के पास आए और इसी को पढ़ेंगे, समझेंगे। इंशाअल्लाह मर्जी का इस्लाम, मुनाफिकों वाला इस्लाम, फुरकों वाला इस्लाम, ये हमारे हाथों से छूट जाएगा इंशाअल्लाह। और हकीकी इस्लाम यानी कुरान वाला इस्लाम और अल्लाह की मर्जी वाला इस्लाम, हमारी मर्जी वाला इस्लाम नहीं, जिसमें हम अपनी मर्जी के कपड़े पहने और मुसलमान भी कहलवाएं, मर्जी के चेहरे सजाएं और मुसलमान भी कहलवाएं, मर्जी के घर और बाजार को रखें और मुसलमान भी कहलवाएं, तो ये मर्जी का इस्लाम होगा? नहीं नहीं, इस्लाम की मर्जी वाला जो इस्लाम, कुरान की मर्जी वाला जो इस्लाम है, अल्लाह की मर्जी वाला जो इस्लाम है, इंशाअल्लाह फिर वो हाथ में आएगा। फिर उस इस्लाम की बरकत क्या है? लिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। फिर अल्लाह इज्जत के ताज दुनिया वालों के सामने पहनाएंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।